ہمارے محمد علی درانی صاحب بڑے ہمارے ہر دل عزیز گیسٹ بھی ہیں اور آپ بھی انہیں سننا پسند کرتے ہیں. درانی صاحب السلام علیکم. فائنلی وی اسٹیبلش سم لنک. تو میں اب چاہوں گا درانی صاحب میں ڈائریکٹ ہوں ذرا تاکہ وقت جو ہے وہ یہ 3 ماہ میں قومی اسمبلی کی تحلیل کی باتیں, منظور بسان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, ہمارا بہت ہی ہائی پاور ڈیلیگیشن جو ہے وہ چائنا بھی گیا ہوا تھا, بجٹ سر پر ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کوئی کین یو میک سم سینس آؤٹ آف اٹ, اور چائنا سے ہمیں کچھ ملا ہے ایسا کہ جو عوام کے لیے ہم خوشخبری کہہ سکیں. درانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس سن رہا تھا اور کل سے بڑا مایوسی آبزرو بھی کر رہا تھا. ابھی تک حکومت نے تو ہمیں کوئی خبر نہیں سنائی کہ کیا ملا ہے کیا نہیں ملا. ہوگا, ہوا, بات چیت ہوئی, یہ امکانات کی باتیں ہیں. کسی کنکریٹ میسج حکومت کی طرف سے ابھی تک پبلک کو نہیں دیا گیا کہ وہ وہاں سے کیا اچیومنٹ ہوئی. بہت اچھا دورہ اور بہت مضبوط دوستی کی سب چیزیں تو ہوئی. چائنا کی ترقی کی بہت تعریف ہوئی, ان کی میزبانی کی اچھی تعریف ہوئی, لیکن جو میں نے اپنے طور پہ اس کو چیک کیے صاحب, اس میں 3 ایشوز ہیں جو چائنا کی طرف سے ہمیشہ ان کی طرف پر, چائنا کے تمام ہی ملک بھی, فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ہاں جو پولیٹیکل انریسٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو آپٹ کریں اور کوئی ایسا راستہ نکالنے کے پولیٹیکل کنفرنٹریشن ہے اس کو آپ کم کریں. دوسری جو ان کی ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ورکرز جو وہاں ہیں ان کی سیکیورٹی جو ہے اس کا ایسا انتظام ہونا چاہیے, یا جو قومی سطح کے اوپر جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کے بارے میں ڈیفینیٹلی. اور تیسری جو ہے وہ سیکیورٹی آف انویسٹمنٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ملک پاکستان میں انویسٹ کرتا ہے, اب تو آپ کو پتہ ہے پیسہ ہے, پیسہ تو صرف پیسے کے پیچھے ہی آتا ہے جب وہ پیسے لے جا سکے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کے ریٹرنز جو ہیں اس کے کیا امکانات, ان ریٹرنز کے لیے آپ مزید انویسٹمنٹ نہیں مانیں. تو ہمارا جو یہ سچویشن ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے اس کی پروڈکٹیوٹی وہ اس وقت انتہائی جسے کہتے ہیں کمزور نہیں حالت میں ہے کہ ہمیں کوئی اگر انویسٹ کرے بھی تو ہمارے پاس جو آئی پی سیز ہیں وہ بھی ہمارے سے مزید انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں. ہمارا جو پورا سسٹم ہے وہ خود جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے سے انکار. اچھا درانی صاحب, ایک اور ایشو کی طرف آپ کی توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں. پہلی دفعہ رشین ایمبیسی نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کلوزلی واچ کر رہے ہیں پاکستان میں جو حالات ہیں, اور خاص طور پر عدالتوں کے ڈیسیژنز کے حوالے سے انہوں نے کہا ہم ان کو بھی واچ کر رہے ہیں. ہر چند کے یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے جو ہے, میں ترجمہ بھی ساتھ کرتا جاؤں, کہ جی وہ اپنے ان معاملات پہ وہ ریئیکٹ کریں. تو یہ ایک بڑا معنی خیز سا ہے, اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر میرا وہ پہلے والا سوال کہ حضور چلنے دیں, 3 مہینے کی پھر ڈیٹیں آ رہی ہیں. جناب درانی صاحب. دیکھیں جناب, بات جہاں تک سوال ہے جتنے بھی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان کے دوست والے, اور اب یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں رہی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ اس وقت اکنامک سٹیبلٹی اور گورننس کی جو پرفارمنس ہے اس کے لیے بے حد ضروری ہو. اور ہر کوئی ہمیں یہی مشورہ, عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ آپس میں پولیٹیکل ریکنسیلیشن کریں. میں نے بھی پرسوں جو پورا ایک اوور کے حالات ہیں نظر رکھتے ہوئے ایک بڑا کمپریہنسو سا اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا کہ بھئی آپ اس وقت جو عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں, جو اس وقت ملک کی معیشت ہے, جو ملک کے دوست ملکوں کی طرف اور دنیا میں دوست اداروں کی طرف سے جو ہمیں مشورہ دیا ہے وہ ایک ہی مشورہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں, آپ 2 بچے اگر لڑ پڑے اور وہ اپنے پیرنٹس کے پاس جائیں, وہ اپنے دلوں میں کتنے جسٹیفائیڈ ہوتے ہیں کہ میرا بات ٹھیک ہے, دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے میرا ٹھیک ہے, لیکن جو بڑا ہوتا ہے وہ تو یہی کہہ رہا ہوتا ہے یار تم دونوں ہی ٹھیک ہو, آپس میں صلح صفائی کرو, یہ ایک گھر ہے. تو ہمارا یہ گھر جو ہے, اس گھر کے اندر بسنے والے یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ جو بھی اس ملک کے اندر کسی کو جیل میں رکھیں یا کسی کو ہم
سختی کریں، کسی کو ہم پاکستانی بنائیں، کسی کو کچھ اور بنائیں، لیکن دنیا ہمیں یہی کہے گی کہ تم آپس میں مل جل کے چلو۔ چائنا کو میں 20 دفعہ کے ڈفرینٹ وزٹس کو میں نے اسٹڈی کیا ہے، چائنا نے پاکستان کو دو ہی ہمیشہ مشورے دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہا ہے کہ اپنی معیشت کو مضبوط کرو، اور دوسرا یہ کہا ہے کہ کسی پھڈے میں اپنے آپ کو نہ پھنساؤ۔ لوکلی بھی یہی مشورہ ہوتا ہے، ایکسٹرنلی بھی یہی مشورہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس وقت کی جتنی بھی صورتحال ہے، اب جو چائنیز انویسٹمنٹ کے اچھا ریلیٹڈ درانی صاحب، ایک جتنی اور بھی چیز میں باتیں آپ کی طرف آپ چونکہ ذرا جانتے ہیں، اندر کی باتیں جانتے ہیں، یہ فرمائیے کہ ایک طرف عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ آپس میں بات کریں، پھر خان صاحب بھی کوئی خط لکھ رہے ہیں، کیا کوئی عالمی دباؤ ہے؟ کچھ لوگ کنسرنڈ ہیں، ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی بیرونی پریشر بھی لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں نا، میرا تو اس وقت یہ بڑا کلیئر سی وہ ہے اسیسمنٹ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی طرف سے، دیکھیں جب آئی ایم ایف بھی یہ کہہ دے، جب ای یو بھی یہ کہہ دے، جب جو ہے مطلب رشیا کی طرف سے بھی بات آ جائے، جب چائنا کی طرف سے بھی بہت سے اشارے آ جائیں، انفارمل ڈسکشن میں اشارے آ جائیں، سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپس میں آپ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ اور اس وقت پی ٹی آئی کے اندر سے جو بھی صورتحال ہو، ان کے اندر کچھ لوگ تو ڈیفینیٹلی چاہتے ہیں، باہر ایکسٹرنلی بھی اس وقت جو ہماری حکومت ہے وہ بہت سمپلسٹک اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں کنفرنٹیشن کرا دی جائے، شاید اس سے ان کا مسئلہ حل ہو۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی فردر کنفرنٹیشن نہ پی ٹی آئی کو سوٹ کرتی ہے، نہ حکومت کو سوٹ کرتی ہے، نہ کسی اور ادارے۔ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پیچھے ہٹتے ہوئے، جگہ دیتے ہوئے، مقدمات کے بجائے معاملات کے ذریعے معاملات کو سیٹل کیا جائے، ٹکراؤ کے بجائے گفتگو کے ذریعے مسئلے کو سیٹل کیا جائے۔ اور میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اب ڈیلز نہیں ہو سکتی، اب ڈائیلاگ ہو سکتا ہے، اور ڈائیلاگ کو میرٹ پر ہی کیا جا سکتا ہے اور دوسرے کو اکوموڈیٹ کیے ہوئے کر سکتا ہے۔ میں یہ بتا دوں کہ اچھا آج یہ درانی صاحب یہ بتائیں کہ شیخ رشید صاحب کا یہ دعویٰ، کیونکہ وہ منسٹر رہ چکے ہیں، کچھ 10-15 منسٹریاں تو انہوں نے یعنی دیکھی ہیں خود، کہ جناب کسی طرف سے کوئی سعودی عرب ادھر ادھر کسی نے ہمارا ابھی ان کے مطابق ہاتھ نہیں پکڑا، یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے یا اس میں حقیقت آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں، ہمارا ہاتھ تو ہر ایک نے پکڑا ہوا ہے، لیکن ہاتھ پکڑنا اور بات ہے، مال پکڑانا بات ہے۔ مال پکڑانے کے بارے میں ہر آدمی، ہر ملک اور ہر ادارہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے مال لینا ہے، دیکھیں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایس آئی ایف سی جو ہے، ایس آئی ایف سی نے انیشیٹو لیا ایگریکلچر کا، ویٹ کے اندر انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی، ویٹ کی پروڈیوس آئی۔ آپ کے اپنے سسٹم نے ویٹ کی تمام پروڈیوسر کے اوپر ہی نہیں بلکہ تمام ذمہ داروں کے اوپر شب خون مار دیا۔